میرے پاس موبائل میں کلپ محفوظ ہے. اب جمعے میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور ویسے بھی یہ ناپاک کی میں کیا آپ سرچ کر لیں نہ ملے میں ذمہ دار ہوں. یہ بابیاں دا تے مخالف ہے ہی ہے نا, وہ جڑا الو دا پٹھا ہے اور مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے وہ میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا, کہنا اے ماں تے شے ہی کوئی نہیں, ماں کے بارے میں ماں تے شے ہی کوئی نہیں, ماں کے شے بے او ہو مجھے تب سمجھ آئی. معذرت کے ساتھ سارے سننے والے بھی معذرت کے ساتھ میں معذرت کر رہا ہوں, مجھے تب پتہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے میں نو, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. یقین کرے یہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن پہلی مرتبہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہی کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے. میں سمجھتا سی یہ پیو کو نہیں تاں ہی ساڈے بابیاں دا مخالف ہوتا تو کوئی نہیں ساڈے نو بھی پائے گے, لیکن وہ تو بعد میں پتہ جی کہ ماں کے شاید ہے, ماں تے شاید کوئی نہیں, ایسا بھونک رہا ہے. کمال والی وہ تیری ماں واقعی تو ہے ہی کھوتی دا بندے دا پتر ہوندا نا, تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی. پہلے بزرگاں دا مخالف بنے ہن تو مینوں پے گیا. آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں قادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کھوتی دا بچہ کہا, میں کہ وہ آپ مندا ہی نہیں مانو میں کراں کی داس نا. گھر والے سارے سنی ہیں, میں رفع الدین سے نماز پڑھوں تو مرا کرتے ہیں. ایک اڑے سنی نے ٹنی لکھو نا نا نا, سنی کی تو سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے اوپر عمل کرے گا, قرآن پہ عمل کرے گا, یا سنی وہ ہوگا جو اپنے بابوں کی تعلیمات پہ عمل کرے گا. اور پھر سنی بھی کون سے, ہاں حنفی دیوبندی سنی یا حنفی بریلوی سنی یا وہابی اہل حدیث سنی, کیونکہ آج تو وہابی بھی میرے چکر میں آ کے کہہ رہے ہیں نا اہل سنت میں یہ گھسے ہوئے رافضی. وہابیوں نے بھی توفیق ہوگی جو سنی کہہ دی اپنے آپ کو. سنی وہ ہوگا جو سنت پہ چلنے والا ہوگا, اہل سنت کے منہج پہ ہوگا. یہ کون سے سنی ہے, سنی نہ لکھا کریں حنفی بریلوی یا حنفی دیوبندی یا وہابی سلفی, سنی نہیں. سنی ہوگا جو سنت کے مطابق چلے گا. تو سنت اور رفع الدین کے ساتھ ہے, نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں, تو ایسے میں ان کی نافرمانی تو نہیں ہوگی. اور مجھے کیا کرنا ہے, ان کی نافرمانی کیا ہوگی, نافرمانی تو اللہ کی ہوگی اگر آپ رفع الدین چھوڑیں گے. بخاری مسلم حدیث ہے, مولا علی الاسلام کہتے ہیں نبی الاسلام نے انصار مدینہ میں سے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے ساتھیوں پہ, تو انہیں حکم دیا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ. جب وہ بھڑک اٹھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, تم اس آگ میں کودو. تو وہ کوئی حنفی تو نہیں تھے جو امام کی تقلید کرتے, اور امام کون تھا, صحابی. انہوں نے کہا ہم یہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے, ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, اور تو ہمیں آگ میں کودنے کو کہہ رہا ہے, ہم تیری یہ بات نہیں مانیں گے. بعد میں واپسی پہ نبی الاسلام کو جب یہ شکایت لگائی گی, آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے یعنی تقلید کر لیتے, قرآن و سنت کے دلائل دیکھے بغیر آنکھیں بند کر کے بزرگان دین کے پیچھے چلتے, علماء سے پوچھ کے چلتے. اور علماء کون, صحابی انصاری. کون, جسے حضور نے امیر لگایا, حضور کہہ رہے میرے لگائے ہوئے امیر کی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو نہیں. نواں مسئلہ نکلا ہے, تو امام دے شاہی کوئی نہیں, اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے امام تھے شاہی کوئی نہیں. نبی اسلام فرمایا اگر تم میرے اس امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں. اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. یہاں بھولے بن کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی میری ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی تو میں داڑھی رکھ لوں, ابو منع کرتے ہیں تو میں نکاب کیوں کروں, اچھا رشتہ نہیں ملے گا. تیرے ابے نے تم رشتہ بھی لاب کے دینا ہے نا, وہ بھی پتہ لگ جائے گا. اللہ کے ساتھ لوگ لگائیں. دوسری طرف تو بچپن سے آپ کو حدیث رٹائی جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ تم میں سے کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اس کے بعد ہمیں کوئی پرچی لکھ کے بیچے کہ میں ابو کی بات مانوں یا رسول اللہ کی بات مانوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا خیال ہے یہ 295C ان ابوں کے اوپر کٹنی چاہیے. انہیں کہیں کہ آپ رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہمیں چلا رہے ہیں. اصل گستاخ وہ ہے جو آپ کو رسول اللہ کی نافرمانی کا کہے. جی قرآن میں خواہش نفس کی پیروی کو کہا گیا شرک. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, سورۃ الجاثیہ میں. اور سورہ یاسین میں ہے اہل جہنم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی. تو شیطان کی عبادت کون کرتا ہے, ایک چھوٹا سا فرقہ ہے سیٹنزم پہ چل رہا ہے جو پیورلی شیطان کی عبادت کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تمام فاسقین کو کافروں کہہ رہے تم شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان کا حکم ماننا, اس کی عبادت کرنا ہے. حکم ہی تو اصل میں ماننا ہے. پیغمبر کا بھی جو ہم حکم مانتے ہیں نا وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے مانتے ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. حکم ایک ہی ہستی کا ہے جو قرآن میں ہے کہ حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے. پیغمبر تو اس کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے. پیغمبر شریعت ساز نہیں ہوتا, شارع ہوتا ہے اللہ کے حکم سے شریعت کو بیان کرنے والا. تو یہ ماں باپ جب کہتے ہیں تو انہیں حدیثیں سنایا کریں کہ نبی الاسلام نے منع کیا کہ میرے سے آگے کوئی نہیں. تو بلکہ آپ یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں, اب آپ یہ کہا کریں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ابا جی تسی تے شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ماں جی تسی تے شاہی کوئی نہیں.
ٹھیک ہے, آپ یہ اور دیکھ لیں سرکار, یہ نبیوں کا طریقہ ہے یہ بات کرنا. جب تخت بلقیس وہ لے آیا تھا ایک درباری حضرت سلیمان علیہ السلام کا, کوئی فرشتہ تھا یا وقت کا پیغمبر تھا یا ان کا کوئی صحابی تھا, کوئی بھی تھا, اس کے اینڈ پہ تو ہونا چاہیے تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں واہ کیا کمال ہے سبحان اللہ, چاہے تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دے دنیا کی. نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی. اس کی بھی تعریف نہیں کی, اپنی تعریف بھی نہیں کی کہ میری نسبت کی وجہ سے صحیح ملا. ہاں کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری. یہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ میں دشائی کوئی نہیں. ہائے ہائے ہائے. اور یہی حال ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے پاس, سورہ آل عمران میں آئے تو کہا یہ مریم کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے. کہنا چاہیے تھا حضور آپ کی مرید نہیں ہو اور آپ تو وہ پیر ہیں جن کو اللہ نے میرا پیر بنایا ہے. خالو بھی تھے, پیر بھی تھے, مرشد بھی تھے. یار اس سے کوئی بہتر موقع تھا کہ سیدہ مریم کہتی کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں, یہ سارا آپ کا فیض ہے. ان کا ھذا من فضل ربی, ہائے ہائے ہائے, یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں. حضرت زکریا نے بھی نہیں ان کو ڈانٹا کہ تو میرے بغیر ڈائریکٹ ہو گئی ہیں اللہ نال. ہائے ہائے ہائے, نا نا نا. حضرت زکریا کے بارے میں پھر قرآن میں آیا کہ یہ بات حضرت زکریا کو کلک کر گئی کہ میری شاگردنی, میری مریدنی اللہ تعالیٰ سے بے موسمی پھل پا رہی ہے اپنے حجرے کے اندر, کوئی درخت بھی نہیں اگا ہوا, تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے میں کیا اولاد نہیں دے سکتا؟ وہاں ہے کہ وہیں پھر زکریا محراب میں چلے گئے کہ یا اللہ میں بھی تو ہوں. اور سورہ مریم میں تو آیا میرا سر جو ہے وہ سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے, مجھے اولاد یعقوب کا, بنی اسرائیل کا وارث چاہیے, جو ٹیمپل آف سلیمان میں اس ہیکل سلیمانی کی خانقاہ میں جو توحید کے لیے بنائی گئی ہے. زکریا کے بعد اس مشن کو آگے توحید کے لے کے چلے. اور میری بیوی بانجھ ہے, میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں, اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یحییٰ علیہ السلام, تو دیکھیں کہ انبیاء کرام کی تعلیمات, ہم یہ ادھر یعنی پھنسے ہوئے ہیں. اور میں تو ویسے اس حق میں بھی نہیں ہوئی جو آپ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا, ماں کی دعا سے ڈر جائیں. میں ماؤں کی دعاؤں کا منکر نہیں ہوں, لیکن سرکار ہمیں تو اللہ کے بعد کوئی نظر ہی نہیں آتا. توحید تو یہ ہونی چاہیے. کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ کیا انبیاء کا یہ طریقہ ہے؟ اور یا حضور کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا ماشاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, مسند احمد کی حدیث, یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. حالانکہ اس صحابی نے کوئی شرک نہیں کیا, ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ صحابی کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں, یار جس نبی کا کلمہ اس نے پڑھا ہے بت پرستی کو چھوڑ کے, وہ اس نبی کو کیسے معبود مان سکتا تھا؟ صرف یہ کہا کہ اللہ کے بعد آپ کی مرضی. کی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے, لیکن حضور کو پتا تھا کہ اس سے لوگ رزلٹ نکالیں گے, اور نکال لیا. آج بسوں پہ لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث. حضور نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ, کیا جو اکیلا اللہ چاہے. اللہ اکبر. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو جو ہے وہ اللہ کی عطا سے, آپ کا علم محدود مانتے ہوئے, اللہ کا غیر محدود مانتے ہوئے, اللہ کو مستقل بذات مانتے ہوئے, آپ کو غیر مستقل بذات مانتے ہوئے, آپ کا عطائی مانتے ہوئے, اللہ کا ذاتی مانتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے ہوں. نا اس ٹائم میں کہانیاں نہیں سنونیاں. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ گاڈ اورینٹڈ. کوئی ضرورت نہیں گاڑی پہ لکھوانے کی ماں کی دعا سے, اور ایت بالکل ہی رہنے دو, بری بری سرکار بری, کھوٹی قسمت کر دے ہری, ہاں یا بھاول حق بیڑا تک, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. اے شاہی کوئی نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ بھی نہ لکھوائیں گاڑی کے پیچھے کہ ماں کی دعا سے. آپ نے لکھوانا ہے تو لکھوائیں ھذا من فضل ربی. آپ نے لکھوانا ہے تو لکھے ما شاء اللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ انشاءاللہ. یہ ہمارے سلوگنز ہیں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں سکھائے ہیں, جو سورۃ الکہف میں یہ سارے سلوگنز آئے ہوئے ہیں. اے نبی آپ نے کبھی بھی نہیں یہ کہنا کہ کل میں یہ کام کروں گا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. حضور کو کہا جا رہا ہے, نبی علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, وہی نازل نہیں ہوئی تھی. پھر سورہ کہف کے اندر ہی آیا کہ وہ جب باغ والا باغ میں داخل ہوا تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا بھول گیا, وہ تباہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر غلطی ہائی لائٹ کی. جب اسے مومن آگے کہتا ہے تجھے تو چاہیے تھا تو یہ کہتا. اور سورۃ الکہف کا آغاز ہی ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سبحان اللہ بھی سورۃ الکہف میں آئی ہوئی ہے. سورہ کہف وہ سورت ہے جس میں ہمارے چاروں بیسک جو سلوگنز ہیں نا, جو ہم مختلف مواقع پہ بولتے ہیں, جو مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے, الحمدللہ, سبحان اللہ, ما شاء اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ چاروں سلوگنز آئے ہوئے ہیں. تو ہماری تو تعلیمات یہ ہیں. ہماری تعلیم میں کہا ہے کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, ہاں نا 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 نا.
हादा मिन फضल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ज़ालिक फज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे अता फरमाए। सूरह आल इमरान में नहीं अल्लाह ताला फरमा रहा कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को हुक्म देकर नबूवत देकर भेजें और वो लोगों से ये कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरे बंदे बन जाओ। वो तो कहेगा कूनू रब्बानियीन, लोगों अल्लाह के बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला हमारे नबी भी अपनी नहीं कभी कह सकता, तो बाकी तो शायद कोई नहीं। इसका मतलब ये बाकी सारे जाहिल और गुमराह हैं। नबियों को चूंकि अल्लाह का तारुफ होता है इसलिए उन्हें पता होता है कि हमने कभी भी रिस्क नहीं लेना, इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना, ईसा इब्न मरियम कभी यार महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए, और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता, सूरह अन-निसा। और फिर अल्लाह ताला ने इसको यहां पे खत्म नहीं किया, अल्लाह ने फरमाया अगर कोई पैगंबर या कोई मुकर्रब फरिश्ता ये और महसूस करे कि वो अल्लाह का बंदा है, क़यामत के दिन हम जमा कर लेंगे और नाफरमानों को आग में झोंकेंगे, अजाब देंगे। हालांकि इन्होंने नहीं करना था। मुझे बताएं इनके होते हुए ਤੁਹਾਡੇ बाबे के ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं, ईसा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। लेकिन ये किताबों का पैगंबर है, ये किताबों का खुदा है। मुझे बताएं हर आने वाला दिन आपके ऊपर ये हकीकत खोलेगा कि ये जो मैंने जुमला बोला है ना कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इसमें गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और, ये बिल्कुल सही बोला है। अल्हम्दुलिल्लाह।